کہ جب عذاب ہوتا ہے تو بڑے بڑے کام جایا کرتے ہیں۔ اللہ کا عذاب ان عذابی لشدید، اس کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے، اس کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو وہ سجدے میں گر گئے اور اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں۔ یہ سائیڈ نیچے رکھی اور اس طرح دیکھتے بھی رہے۔ اور آج بھی یہودی لوگ جب سجدہ کرتے ہیں تو ان کی یہ بائیں سائیڈ جو ہے یہ نیچے رہتی ہے اور یہ دائیں سائیڈ ان کی اس طرح اوپر ذرا اٹھا کے رکھتے ہیں۔ یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے۔ جب انہوں نے عذاب الہی کو دیکھا تو سجدوں میں گر گئے، لیکن قربان جائیں اس کی رحمت پر اللہ کریم نے معاف فرما دیا، اللہ کریم نے معاف فرما دیا، اس رب کی ذات نے کرم فرما دیا۔ تو جب یہ عذاب دور ہو گیا تو وہ سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان کیا۔ مگر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے پھر بھی اس چیز کا انکار کیا۔ ان میں ایک شخص تھا بلعم بن باورا، یہ اپنے دور کا بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا ظاہر تھا، اور اس شخص کو اسم اعظم کا علم بھی تھا۔ اس کی روحانیت کا عالم یہ تھا، یہ فرش پر بیٹھ کر عرش کو دیکھ لیا کرتا تھا، فرش پر بیٹھ کر عرش کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور اس کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور یہ شخص مستجاب الدعوات تھا، یعنی اس شخص کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوا کرتی تھیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو روانہ فرمایا تو یہ جو شخص تھا بلعم بن باورا، اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوا کرتی تھی، جو مانتا تھا اللہ کریم کی ذات پوری کر دیتی تھی۔ تو وہ قوم، اس کی جو قوم تھی وہ گھبرا کر اس کے پاس آئی اور عرض کرنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لشکروں کے ساتھ حملہ آور ہو رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے یہ ساری جائیدادیں، ساری زمینیں لے کر اپنی قوم کو عطا فرما دیں، اپنی قوم کو دے دیں۔ تو اس لیے آپ دعا فرمائیں ان لشکروں کو شکست ہو جائے۔ جب اس شخص نے یہ بات سنی، اس نے کہا تمہارا بھلا نہ ہو، تمہارا اچھا نہ ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں اور ان کے لشکروں میں ملائکہ اور مومنین کی جماعت ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں ان کے لیے بد دعا کروں؟ یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ مگر وہ قوم اپنی اس ضد پر اڑی رہی، انہوں نے پھر اصرار کیا، بار بار کہتے رہے کہ کچھ کیجئے۔ اس شخص نے بلعم بن باورا نے ان لوگوں سے کہا کہ میں استخارہ کروں گا، اگر مجھے اجازت مل گئی تو پھر میں بد دعا کروں گا۔ اس نے استخارہ کیا مگر بد دعا کرنے کی اجازت نہ ملی، کیونکہ اللہ کے نبی تھے، مومنین کی جماعت تھی۔ تو جب اجازت نہ ملی تو اس نے انکار کر دیا۔ مگر ان لوگوں کی ہٹ دھرمی کا عالم یہ تھا کہ وہ پھر آ گئے، بار بار اصرار کرتے رہے اور کہا ہم آپ کو بہت زیادہ تحائف دیں گے، بہت زیادہ مال و زر دیں گے، لیکن آپ بد دعا کیجیے۔ خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے۔ یہ بلعم بن باورا مال و زر کے لالچ میں آ کر اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ ہاں میں بد دعا کرتا ہوں۔ جب اس بات پر آمادہ ہو گیا تو اپنی گدی کو لے کر چل پڑا۔ جب پہاڑ کی طرف جا رہا تھا تو اس کی گدی رستے میں کئی بار رک گئی۔ اللہ پاک نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ قوت گویائی جب دی تو اس نے کہا بدبخت کیا کر رہا ہے، اللہ کے نبی کے لیے بد دعا کر رہا ہے۔
جب اس گدی نے کہا مگر یہ مال و زر کی ہوس میں اتنا آگے جا چکا تھا، اتنا آگے گر چکا تھا کہ اب کوئی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو جب گیا تو اس پہاڑ پر چڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھا، لشکر کو دیکھا اور بد دعا شروع کر دیا۔ مگر اللہ کی قدرت کہ جب جو بد دعا کرتا تھا تو اس کی زبان سے اس کی قوم کے لیے بد دعا نکلا کرتی تھی، اور اس کی قوم کہنے لگی کہ کیا کر رہے ہو، ہم نے تمہیں ان کے لیے بد دعا کے لیے کہا ہے، ارے بدبخت تو ہمارے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ یہ شخص کہنے لگا اے لوگوں اب میرا زبان پر کنٹرول نہیں رہا، میں دعا بد دعا تو ان کے لیے کرتا ہوں مگر میری زبان الٹی چل رہی ہے، میری زبان سے الفاظ الٹے نکل رہے ہیں، اور جب یہ سب کچھ کر لیا اس شخص کی زبان نکل کر سینے پر لٹک گئی، اور اس شخص نے کہا لوگوں میں نے یہ سب کچھ مال و زر کی ہوس میں کیا مگر اب مجھ سے ہر چیز جاتی رہی، ہر چیز ختم ہو گئی، میرا روحانی مقام ختم ہو گیا، روحانی مرتبہ ختم ہو گیا، مجھ سے وہ طاقت چھین لی گئی، اب میں دنیا میں بھی برباد ہو گیا اور آخرت میں بھی برباد ہو گیا۔ مگر جاتے جاتے اس بدبخت نے ایک ترکیب بتائی۔ کیا ترکیب؟ اس نے کہا کہ آپ کو ایک گر بتاتا ہوں، ایک فریب اور مکر بتاتا ہوں کہ اگر آپ وہ کریں گے تو ان کے لشکر کو شکست ہو جائے گا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ دو شزاؤں کو، لڑکیوں کو بناؤ سنگھار کرا کے ان کو زیورات پہنا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دیں، اگر اس پورے لشکر میں سے ایک بندہ بھی بدفعلی کرے گا، ایک بندہ بھی بدکاری کرے گا تو ان کے لشکر کو شکست ہو جائے گا۔ انہوں نے یہی طریقہ اپنایا، لڑکیوں کو بناؤ سنگھار کرا کے اس کو لشکر میں بھیج دیا۔ تو اس لشکر میں ایک بہت بڑا آدمی تھا، رئیس آدمی تھا، اس شخص کو ایک لڑکی پر فدا ہو گیا، عاشق ہو گیا۔ جب عاشق ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا اس لڑکی کو لے کر اور کہا، اجازت مانگی کہ کیا یہ لڑکی میرے لیے حلال ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بدبخت، یہ تیرے لیے قطعی طور پہ حلال نہیں ہے، یہ تیری ذات کے لیے حرام ہے، اور جلدی کر اس سے جدا ہو جا قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب اترنا شروع ہو جائے۔ مگر اس شخص پر شہوت کا حملہ تھا، شہوت کا غلبہ تھا، وہ اپنی ہوس کا پجاری تھا۔ اس شخص نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے گیا، سائڈ پر لے گیا اور اس کے ساتھ بدفعلی شروع کر دی۔ جب اس شخص نے بدفعلی کی تو اس پوری قوم پر، اس پورے لشکر پر طاعون کی بیماری پھیل گئی، اور ایک گھنٹے کے اندر 70,000 شخص مر گئے۔ کتنے شخص مر گئے؟ 70,000 لشکر مر گیا۔ تو جب سارے لوگ مر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کو بڑا رنج ہوا، آپ کے دل کو بڑا ملال ہوا، بہت زیادہ آپ کے دل کو ملال ہوا۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص، ایک شخص بھی اگر بدکاری کرتا ہے، برا فعل کرتا ہے، اس کا انجام کتنا برا ہوتا ہے، اس کا انجام کتنا برا ہوتا ہے۔ اور دوسرا بلعم بن باورا جو اتنا زاہد آدمی تھا، نیکوکار تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، اس کے ساتھ یہ ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ بعد ہمیں یاد ہے اللہ رب العزت سے سوال کیا، عرض کی باری تعالیٰ تو نے اس شخص کو جس کو تیرے اسم اعظم کا علم تھا اس شخص پر کرم کیوں نہ فرمایا، اس کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میں نے اس کو بہت کچھ عطا کیا تھا، بڑا کچھ عطا کیا تھا، مگر وہ شخص میرا شکر ادا نہیں کیا کرتا تھا، میرا شکر ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کریم نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں ان پر ہر لمحہ ہر وقت
اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العزت کے حضور سر پر سجود رہنا چاہیے، ہر نعمت پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جب انسان اللہ کی ذات کا شکر ادا نہیں کرتا تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ اس پروردگار عالم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر بار کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ کریم ان لوگوں کو اپنے خزانوں سے اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے غافل انسان، اے غافل بندے، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا چلا جائے گا تو میں تجھ پر اور کرم کرتا چلا جاؤں گا، میں تجھ پر اور کرم کرتا چلا جاؤں گا، اور اپنے علوی فیضانوں سے تجھے اور زیادہ دیتا جاؤں گا۔ اور اگر تم میری نعمتوں کا انکار کرے گا، میری نعمتوں سے کفر کرے گا، ان عذابی لشدید، تو پھر میرے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، میرے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اس اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ عزیز دوستو، اس مالک کا کروڑ کرم ہے کہ اس مالک نے ہم کو اپنی بارگاہ الوہیت سے سب کچھ عطا فرمایا، سب کچھ عطا فرمایا۔ ہمارا حق ہے کہ اپنے اس مالک کا شکر ادا کرتے رہیں، ہماری زبان ہر لمحہ اس کے ذکر سے اور کلمہ شکر سے نہ رہے، کبھی اس مالک کی ہاں شکوہ نہ کرے۔ ہماری زبان ایسی ہو جائے کہ کبھی اس مالک سے شکوہ نہ کرے، جو کچھ اس نے کرم فرمایا ہے ہر لمحہ اس اپنے پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جب بندے کا یہ حال ہو جائے گا تو پھر وہ مالک اپنے خزانوں سے بندے کی جھولی بھر دے گا۔ اگر بندہ مال طلب کرے گا تو مال سے جھولی بھر دے گا، اگر اولاد طلب کرے گا تو اولاد سے جھولی بھر دے گا، دنیا کی کسی نعمت کی خواہش کرے گا تو وہ اللہ اس کی گود میں ڈال دے گا۔ جو کچھ انسان مانگتا ہے اللہ پاک اس بندے کی جھولی بھر دیتا ہے، کیونکہ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ غفور الرحیم رب ہے۔ فرماتا ہے بندے تو میری طرف ایک قدم چل کے آئے گا تو میں تیری طرف 70 قدم چل کے آؤں گا، تیری طرف 70 قدم چل کے آؤں گا۔ بندے تو میرے راہ کی طرف، میری یاد کی طرف اور میرے ذکر کی طرف آگے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر لمحہ اللہ رب العزت کی شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں اپنی جبینوں کو جھکاتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس دیار غیر میں ہم سب کو محبت اور پیار کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔